بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک سوال گردش کر رہا ہے علماء کے اذہان میں اور طلباء کے اذہان میں کہ آخر یہ شخص مولوی منظور مینگل اپنی امام تفتازانی رحمہ اللہ کے شان میں کی گئی حضرت سرائی سے رجوع کیوں نہیں کر لیتا؟ بے بنیاد بات پر لگائے گئے الزام اور قول تدلیل سے آخرکار کیوں یہ توبہ نہیں کرتا، کیوں رجوع نہیں کرتا؟ کیا اس کے پاس ایسے قوی دلائل ہیں کہ جس بنیاد پہ یہ اڑا ہوا ہے، جس بنیاد پہ یہ ضد کر رہا ہے؟ اس کا جواب تحقیقی تو ہم دیں گے انشاءاللہ، لیکن ابھی امید میں ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ اس پر رحم و کرم فرمائے اور اسے توفیق توبہ دے دے، لیکن یہ توفیق توبہ ملنا اسے ہے بہت مشکل۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جس مذہب کا پیروکار ہے اور جن کو یہ اپنا اکابر تسلیم کرتا ہے، جن کو یہ اپنا رہبر مانتا ہے، ان لوگوں کی یہ روش رہی ہے کہ انہوں نے جب کبھی بھی شان خداوندی اور شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا دیگر اکابرین امت کی ذوات مقدسہ پر افتراء، تہمت یا تنقیص کے الفاظ بولے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ان بولے ہوئے الفاظ سے، ان بولے ہوئے جملوں سے رجوع کی توفیق اللہ تعالیٰ نے نہیں نصیب فرمائی۔ تو یہ اسے وہی ورثہ ملا ہے اپنے اکابرین سے، ان اکابرین کی وہی وراثت خباثت کہہ سکتے ہیں اس کو، اسی وراثت خبیثہ کا یہ جو ہے نا وہ اظہار کر رہا ہے۔ ان میں پہلا نام اسماعیل دہلوی کا ہو کہ جس نے شان الوہیت کے اندر تکذیب کی نسبت کر کے اس کی ذات پر تہمت اور افتراء کیا کہ نعوذ باللہ تعالی اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے اور وہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے، اور امکان کذب کسی بکواس کی، اس کے اس قول کی شدید علماء نے، اس زمانے کے، اس سے بعد والوں نے شدید مذمت کی، شدید رد کیا اور دلائل سے ثابت کیا کہ اس کا یہ قول محض افتراء ہے، محض اس کی اپنی جہالت کا نمونہ ہے، یہ کوئی قول صحیح نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر دلیل نہیں ہے، بلکہ ذات باری تعالیٰ کے لحاظ سے یہ بہت بڑا ایک تنقیصانہ جملہ ہے۔ مگر جس سے اللہ تعالیٰ توفیق توبہ محصور کر دے، مگر جس پر اللہ تعالیٰ باب توبہ کو بند کر دے، اسے توبہ کیسے نصیب ہو؟ وہ گزر گیا ایک بہت بڑا فتنہ اٹھا کر علماء کے درمیان، اہل سنت کے درمیان، پھر اس کے بعد اس کا جانشین ہوا قاسم نانوتوی، اس نے بھی شان رسالت کے اندر نعوذ باللہ ختم نبوت کے لحاظ سے ڈاکہ زنی کی، ایک بہت بڑا افتراء باندھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت میں۔ اس کو بھی اس وقت کے علماء نے، اس کے بعد والے علماء نے شدید رد کا، شدید مذمت کا نشانہ بنایا اور بار بار اس کو جتلایا کہ بھائی یہ بہت بڑی تو نے تنقیصی بات کی ہے، بہت بڑی جسارت کی ہے شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملہ میں اور ختم نبوت کے معاملہ میں، مگر وہی کہ تکبر اور عناد نے ان کی گردنوں میں ایسا سریہ ڈالا کہ وہ گردنیں کبھی بھی حق کی طرف جھک نہ سکیں، باطل پر مصر رہے۔ اس کے بعد اشرف تھانوی آیا تو اس نے علم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لحاظ سے جو حضرت سرائی کی، وہ علمی حلقوں میں مشہور ہے کہ اس نے بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم شریف کو مجانین و بہائم اور ارزہ ترین مخلوق کے علم سے تشبیہ دی، اور اتنی بڑی جسارت کا ارتکاب کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اسے بھی
توفیق توبہ عطا نہ فرمائی، اور باطل تعویلات کرنا جو کہ ان کا شیوا تھا، ورثے میں ملا تھا، انہی باطل تعویلات کا سہارا لیتے لیتے آخر اس دنیا سے چلا گیا اور امت کے اندر ایک بہت بڑا رخنہ ڈال گیا۔ اگر آپ ان کی تعویلات کو اگر آپ دیکھیں تو آپ ہنسیں کہ جن کو حکیم الامت جیسے بڑے گراں قدر لقب سے ملقب کیا جا رہا ہے، اس شخص کا مبلغ علمی تو دیکھیے کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ لفظ ایسا اردو زبان کے اندر تشبیہ کے لیے نہیں آتا۔ اللہ اکبر و کبیرہ، یہ اس کا مبلغ علمی کہ جس کو حکیم الامت کہا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ تو قصہ ناتمام ہے۔ اس کے بعد آ گیا خلیل امبیٹھوی، پھر آ گیا محمود الحسن جس کو شیخ الہند کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ تمام کے تمام وہ نمونے ہیں کہ جو جہالت مرکبہ کا شکار تھے اور اپنی اس جہالت کے سبب پوری امت کے اندر، اہل سنت کے اندر بالخصوص افتراق اور انتشار کا سبب بنے، جن کے وجود نامسعود کے سبب امت کو پھر ایک دو ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہونا پڑا، اور آج تک وہ رخنہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے جو ملنے کا نام نہیں لیتا، اس کا کوئی سد باب نظر نہیں آتا۔ اور ان کے پیروکار تقلید جامد کے مقلد، اندھی تقلید کے خوگر آج تک ان کا دفاع کر رہے ہیں، غیر معقول اقوال سے، غیر معقول تعبیروں سے ان کی جو ہے نا ان عبارتوں کا دفاع کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ ایک عام فہم انسان بھی جن کو پہلی ہی نظر میں باطل قرار دینے کے سوا اور کچھ نہیں کہتا، مگر کل حزب بما لدیہم فرحون۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ہر گروہی اپنے معتقدات اور اپنے نظریات اور اپنے گمان کے اوپر ہی خوش ہے، جو اس کے راہبروں نے اسے سکھلا دیا ہے اسی پر ہی وہ آنکھیں بند کر کے چلا جاتا ہے۔ تو دراصل تو یہ تقلید جامد ہی اور یہ اندھی تقلید ہی وہ اصل سبب ہے جو کہ حق کو قبول کرنے سے حاجز اور مانع بن جاتی ہے اور باطل کو چھوڑنے نہیں دیتی۔ اسی اپنی وراثت خبیثہ کا مظاہرہ کر رہے ہیں جناب مولوی منظور مینگل صاحب، جو وراثت انہیں اکابرین دیوبند سے ملی ہے۔ بہرحال اگر اس کی بھی تعویلات کو دیکھا جائے کہ جن دلیلوں کی بنیاد پر یہ تفتزانی رحمہ اللہ کو ضال و مضل کہہ رہا ہے، تو کوئی بھی صاحب علم اور صاحب فکر انسان اس کی دلیل کو پہلے ہی لمحے کے اندر غیر مستدل بہی قرار دینے سے رک نہیں سکے گا، چاہے وہ مختصر المعانی کی عبارت ہو، چاہے وہ شرح العقائد کی عبارت ہو، چاہے دوسرے جو باہر سے جو ہے نا دلائل لا رہا ہے۔ مثلا ابن ابی العز کا قول جو انہوں نے اپنی شرح عقیدہ طحاویہ میں نقل کیا حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے حوالے سے، پھر وہی قول اکفار الملحدین کے اندر جو ہے وہ کاشمیری کا اور دیگر علماء نے جو لکھا، تو یہ قول کوئی سند نہیں بن سکتے، کوئی دلیل نہیں بن سکتے کہ جس کی بنیاد پر امام تفتزانی رحمہ اللہ پر اتنا بڑا حکم تدلیل و تفسیق لگایا جائے۔ جہاں سے یہ حوالے لے رہا ہے وہ حوالے ہی محرفہ ہیں۔ مثلا ابن ابی العز والی جو شرح ہے، شرح عقیدہ طحاویہ، اس کے اندر جو قول ہے نا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا عرض و جوہر کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا لعن اللہ عمر بن عبید، کہ اللہ جو ہے عمر بن عبید پر لعنت کرے
کہ اس نے اس جوہر اور عرض کی جو ہے نا تقسیم کی طرف دروازہ کھولا۔ تو میاں یہ جو قول ہے یہ قول ہی محرف ہے، امام اعظم کے الفاظ یہ نہیں ہیں، اور نہ ہی امام اعظم سے جوہر اور عرض کا متعلق سوال کرنا ثابت ہے۔ یہ جوہر اور عرض کے متعلق سوال کرنے کی جو باتیں ہیں یہ تمام کی تمام باتیں محرفہ ہیں، چاہے وہ ابن تیمیہ نقل کر رہا ہے، چاہے ابن ابی العز کر رہے ہیں، چاہے وہ اکفار الملحدین میں کاشمیری نقل کر رہا ہے، جتنے لوگ بھی کر رہے ہیں اس کو نقل، یہ سب محرفہ ہے۔ آپ کو شاید یہ بھی پتہ نہ ہو کہ اس قول کا راوی کون ہے۔ یہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کون ہے اس کا راوی؟ پھر اس کو یہ بھی نہیں لحاظ ہوا کہ ابن ابی العز جو ہے وہ اپنی شرح کے اندر جو قول نقل کر رہے ہیں یا دوسرے نقل کر رہے ہیں، سب کے سب صیغہ تمرید سے نقل کر رہے ہیں، وقد نقلا وقد نقلا وقد نقلا، اور صیغہ ہائے تمرید پر کیا حکم جزم لگایا دیا جاتا ہے؟ نہ جانے یہ کہاں کا فاضل ہے، نہ جانے یہ کیسے اپنے آپ کو شیخ القرآن شیخ الحدیث سمجھتا ہے، بڑا اپنے آپ کو معقولات کا امام مانتا ہے، جس کو اصول فقہ ہی یاد نہیں ہے۔ یہ دلائل ہیں تیرے؟ آئیے سنیے، یہ اصل قول امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جن مصادر سے لیا جاتا ہے ان مصادر میں ایک نام ہے ذم الکلام و اہلہ، کتاب ذم الکلام و اہلہ ابو اسماعیل الہروی رحمہ اللہ کی، جو کہ متوفی ہیں 481 ہجری کے۔ اس کتاب کے اندر یہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول حضرت امام محمد بن حسن رحمہ اللہ کے واسطے سے ان کی سند سے جو ہے نا وہ مروی ہے کہ حضرت امام محمد بن حسن رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ یقول قال ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا لعن اللہ عمرو بن عبید، اللہ عمرو بن عبید پر لعنت کرے، فإنه فتح للناس الطريق إلى الكلام فيما لا يعنيهم من الكلام، کہ اللہ عمرو بن عبید پر لعنت کرے کہ اس نے ہی سب سے پہلے لوگوں کے لیے علم کلام میں ایسے کلام کی طرف رستہ دکھایا کہ جو کلام لا یعنی ہے، لا یعنی ہے۔ مثلا جہمیہ، معتزلہ، قدریہ، جبریہ، جن بنیادوں پر وہ گمراہ ہو رہے تھے ان کی طرف اشارہ فرمایا کہ ایسی باتوں کی بنیاد اصل رکھنے والا، اس طرز طریق پر استدلال کرنے والا، علم کلام میں اس کو شامل کرنے والا سب سے پہلا ہے عمرو بن عبید، اللہ اس پہ لعنت کرے۔ یہ امام اعظم کا قول ہے، اور یہی بعین ہی اسی سند اور اسی حوالے کے ساتھ اپنا ابن العربی رحمہ اللہ نے قانون التأویل نامی کتاب کے اندر، اس کے اندر جو ہے نا یہ نقل فرمایا۔ قانون التأویل امام ابن العربی رحمہ اللہ کی علوم القرآن و اصول التفسیر کے اندر یہ کتاب ہے، بہت مشہور کتاب ہے۔ اس کے اندر وہ بھی حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول محمد بن حسن رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں، اور اس کے اندر بھی کہیں عرض اور جوہر کی بات نہیں ہے۔ تو جو اصل روایت ہے اس کے اندر عرض و جوہر کے لحاظ سے سوال ہی نہیں کیا گیا، وہاں مطلقاً امام اعظم کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ عمرو بن عبید پہ لعنت کرے کہ اس نے علم کلام میں ایسی باتوں کو شامل کر دیا ہے کہ جو لا یعنی ہے۔ اچھا، تو جب یہاں عرض اور جوہر کی بات ہی نہیں ہے تو امام اعظم کے اس قول کو لے کر یہ کہنا کہ دیکھو تفتزانی نے شرح العقائد میں جو بحث کا معیار مقرر کیا وہ عرض اور جوہر کی بحث کو مقرر کیا اور اسی کے اوپر سارا مدار ہے، لہذا جب عرض اور جوہر کی تقسیم کرنے پر اور عرض اور جوہر کے لحاظ سے کلام کرنے پر امام اعظم عمرو بن عبید کو لعنت کر رہے ہیں تو نعوذ باللہ وہی لعنت ان کی طرف بھی لوٹے گی۔ تو پہلے تو یہ ثابت تو کر کہ امام اعظم رضی اللہ عنہ کی لعنت عمرو بن عبید پر وہ عرض اور جوہر کے لحاظ سے تقسیم کرنے کی بنیاد پر تھی، اور یہ تو ہرگز نہیں ثابت کر سکتا۔ یہ بالکل تقریب غیر تام ہے، ایسی دلیل ہے کہ جس کے دعوے کے اوپر کوئی دلالت ہے ہی نہیں۔
وہاں مطلقاً علم الکلام کی جو ہے نا مذمت کی جا رہی ہے، علم کلام کے اوپر وہ جو ہے نا جرح کر رہے ہیں، رد کر رہے ہیں علم کلام کا. لیکن آپ ہیں کہ جس دلیل کی بنیاد پر امام تفتزانی رحمہ اللہ کو گمراہ قرار دینا چاہتے ہیں، آپ کی دلیل آپ کے دعویٰ پر دلالت کرنے سے ہی قاصر ہے. مبہم دلائل کا بھی دعوے کو ثابت نہیں کرتے. میاں آپ ناواقف ہیں اصول فقہ سے، آپ نے ابھی تک کچھ نہیں پڑھا. آپ نے نہیں پڑھا کہ احکام مشروعہ کیا ہیں اور جن دلائل کے ساتھ احکام مشروعہ تعلق رکھتے ہیں وہ کون سے ہیں اور کون سی دلیل کون سے حکم ثابت کرتی ہے. آپ نے علم کلام نہیں پڑھا ہوا. آپ کو جو اندھوں میں کانا راجا بننے کا شوق ہے، آپ کو جو شہرت ملی جس سبب سے، وہ بینگن اور وہ ایلفی، وہ توری اور بھنڈی، وہ بلوچوں کے تذکرے، وہ سندھیوں کے ٹھٹھے اور مذاقیں، وہ پشتونوں کی جو ہے نا باتوں کو بیان کر کر کے جو آپ نے نام کمایا، بس آپ اسی کو ہی اپنائے رکھیے، وہ آپ کے لیے بہت بڑا شہرت کا ذریعہ ثابت ہوگا انشاءاللہ. لیکن علمی میدان میں اور ائمہ اہل سنت کے لحاظ سے تبصرہ و ترجمہ کر کے شہرت حاصل کرنے کی کوشش نہ کیجیے کہ آپ اس میدان کے شاہسوار نہیں ہیں، آپ اس میدان میں سواری کرنے کے لائق نہیں ہیں. اور یہ جو دعوے آپ کرتے ہیں علوم کے، معقولات کے، فنون کے، یہ آپ کے دعوے درست ہیں، مگر وہیں سندھ میں بیٹھے ہوئے، وہاں کراچی بیٹھ کر آپ یہ دعوے کریں تو چل سکتے ہیں کہ اندھوں میں کانا راجا بننا کراچی کے اندر کوئی مشکل کام نہیں ہے. ناظرین کرام، ایک کلپ کے اندر میں نے ملاحظہ کیا، یہ کہہ رہا ہے کہ علوم دیوبندیہ کو بھی نہیں آتے، اب فنون دیوبندیوں کے پاس بھی نہیں ہیں، اور اسی طرح بریلیوں کے پاس بھی علوم نہیں ہیں، بریلوی بھی علوم سے خالی ہیں. تو ہم یہ آپ کو بتلانا چاہتے ہیں کہ میاں یہ آپ کی بھول ہے، یہ آپ کا گمان فاسد ہے، یہ آپ کا زعم باطل ہے. آپ نے ابھی بریلویوں کے علوم کو نہیں دیکھا. آپ علماء بریلی کو علماء دیوبند پہ قیاس نہ کیجیے. اگر آئینہ دیکھنا ہو تو پھر صدر العلماء غلام جیلانی میرٹھی رحمہ اللہ کی بشیر الناجیہ سے لے کر البشیر الکامل تک جو نحوی کتب ہیں ان کا ملاحظہ کر لیجئے، آپ کو حقیقت واضح ہو جائے گی کہ علماء بریلویہ کو علماء دیوبند پر قیاس کرنا آپ کی نیری جہالت ہوگی اور ناشنائی ہوگی. آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ دیوبندیوں کے علوم کا معیار کیا ہے اور اہل سنت کے علماء کی جلالت علمی کیا ہے. بڑے آپ دعوے کرتے ہیں علوم کے، فنون کے، آپ کی باتوں سے معلوم تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے علوم اور فنون میں بالکل بھی تماہر اور کمال حاصل کرنا تو دور کی بات، آپ علوم اور فنون کے معنی ہی نہیں جانتے، آپ کو معقولات کے معنی ہی نہیں آتے، معقولات پڑھنا پڑھانا تو دور کی بات. کبھی موقع ملا تو پوچھیں گے نا ہم آپ سے کہ بتائیے حمداللہ کیا ہے، کتنا آپ نے حمداللہ پڑھا، کتنا پڑھایا ہے، کتنی آپ کو قاضی مبارک آتی ہے اور کیا آپ نے سمجھی ہے. یہ تو کبھی وقت ملا تو پھر ہم آپ سے پوچھیں گے اور پھر آپ کو لگ پتہ جائے گا. لہذا یہ شخص اس کی عادتوں سے اور اس کے مذہب سے یہی آشکار ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق توبہ نہیں دیتا. ایسے لوگ امت میں افتراق و انتشار کا سبب بن کر ہی رہتے ہیں، اور یہ اس سے کچھ بعید نہیں ہے کہ جن کا یہ پیروکار ہے، جن کا یہ تابعدار ہے، ان کا یہ وصف مشہور ہے، امت میں تفرقہ
اور ذوات مقدسہ کی شان میں تنقیص، ہرزہ سرائیاں، یہ تو مذہب دیوبندیہ میں وراثتاً چلی آ رہی ہیں۔ اس کا امام تفتزانی کے لحاظ سے ہرزہ سرائی کر لینا یہ کوئی بڑی بات نہ ہوگی، کیونکہ اس کے اکابرین نے تو ذات الوہیت تک کو نہ چھوڑا، تنقیصی لحاظ سے ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے سے یہ ناباز رہے تنقیص کرنے میں۔ لہذا اللہ تعالی ہمیں ایسے جہال کی جہالتوں کا شکار ہونے سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے جو عمائدین اہل السنت کو، اکابرین اہل السنت کو عزتیں اور کرامتیں اور شرف و وجاہت بخشا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مزید دگنا اور تگنا فرمائے، اور ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے اذہان کے اندر اکابرین اہل السنت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب و ازواج و آل بیت اطہار کی محبت کامل طور پر جاگزی فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔